ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ آج سے تقریباً 1250-1300 سال پہلے ہندوستان کے مالابار کی ساحلی زمین پر ایک بیلٹ حجاز سے مدینہ شریف کے قریب سے مسلمانوں کا ایک قافلہ بزنس کرنے کے لیے جیسے مالابار کی سمندر کی لہروں سے نکل کر کے کنارے ساحل سمندر پہ آیا تو ان لوگوں نے کیا کیا، سمندر کی کنارے کی لہروں سے وضو کیا اور اسی ریت پر اپنی سجدگاہ بنائی، اذان دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابھی ہندوستان میں بظاہر اتنے اجتماعی صورت میں اسلام نہیں آیا، یہاں کے ہندو مذہب کے لوگ پہنچ گئے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ کہا ہم لوگ حجاز سے آ رہے ہیں۔ حجاز کسے کہتے ہیں؟ کہا عرب کو کہتے ہیں۔ عرب میں کس شہر سے آ رہے ہیں؟ دل کہے تو بولنا، بولے ہم مدینے سے آ رہے ہیں۔ جانا چاہتے ہو تو سبحان اللہ کہنا، ورنہ ایسے بولو گے خاموشی تو ایئرپورٹ سے لوٹا ہوگے۔ سمجھ رہے؟ یہ مدینہ ہے۔ ہاں، ایک صاحب مدینہ شریف گئے تھے اور واپس مدینے سے آئے۔ دیکھنا جن کو زبان ملی وہ سبحان اللہ کیسے کہتے ہیں۔ وہ مدینہ شریف گئے اور مدینہ شریف سے واپس آئے، واپس آ کے اپنی زمین بیچ رہے تھے۔ تو کسی نے کہا اپنی زمین کیوں بیچتے ہو؟ دل کہے تو بولنا، بولے اس زمین کو بیچ کے پھر مدینے جاؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، اسے بیچ کے پھر بولے ابھی تو آ رہے ہو، بولے اسے بیچ تو پھر مدینے، بولے ہاں بات یہ ہے کہ یہ زمین مدینے کی زمین سے اچھی نہیں ہے۔ میرا مفتی اعظم کہتا ہے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ صاحب وہ ٹاپک یہ ہے کہ اسلام اگر سب سے بہتر ہے تو پھیلا، وہی مذہب پھیلے گا جو سب سے اچھا ہوگا۔ اگر پھیلا تو کس بیس پر؟ آج مسلمانوں کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ اسلام سب سے بہتر مذہب ہے؟ شراب کی لائنوں میں، چوری کی لائنوں میں، کرائم ڈپارٹمنٹ، جرائم ڈپارٹمنٹ پولیس والوں کی ناک میں دم کر دیتے ہیں، راتوں کو ٹپوری بن کے ہوٹلوں پہ ڈھابے پہ نظر آتے ہیں۔ ان کی ماں باپ کبھی نہیں پوچھتے کہ بیٹا تم نے عشاء کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ ہاں، 2 لاکھ روپے کا موبائل لے کر کے وہ روڈ پہ بازاروں میں ٹہلتا رہتا۔ کیا اسی کو اسلام کہتے ہیں؟ معافی چاہتا ہوں، میں اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کے بات کرتا ہوں۔ اسلام ہندوستان میں کیسے پھیلا؟ بہت غور سے میری بات کو سنیے گا۔ مالابار کی زمین پر، یہ کیرلا کا بیلٹ ہے، وہاں پر مسلمانوں کا ایک بیلٹ 1350-1400 سال پہلے اترا تو ان لوگوں نے سیدھے سمندر کی لہروں کے کنارے کے پانی سے وضو کیا اور نماز عشق ادا کرنے لگے، اذان دی اور نمازوں کے لیے صف ترتیب میں لگ گئی۔ ہندوازم کے لوگ آ گئے، بولے آپ لوگ کہاں سے؟ بولے مدینے سے۔ مدینے سے۔ بولے کیا کرنے آئے ہو؟ بولے بزنس کرنے آئے ہو۔ کیا سامان لے کے آئے ہو؟ بولے مدینے سے ہم آئے ہیں، عرب سے آئے ہیں، مکے سے آئے ہیں، البحال قصیم جدہ سے آئے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے یہ کپڑے لے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ بولے اس کے بعد بولے اسے بیچیں گے اور پھر یہاں سے گرم مسالہ لیں گے اور گرم مسالہ لے کر کے عرب جائیں گے، وہاں سے اس سامان کو بیچیں گے تو وہ ترکی کے راستے میں یورپ کی طرف جائے گا، اور گرم مسالہ آگے کی کنٹریز میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارا ایسی بزنس شروع ہونا چاہتا ہے۔ تو یہاں کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا؟ یہ جو گٹھر میں کپڑے رکھے ہیں نا، ان کی قیمت کیا ہے؟ سننا صاحبوں، تو ہندو بھائیوں کے اس سوال پر غیر مسلموں کے اس سوال پر عاشقان رسول نے کیا کہا؟ ہر گٹھر میں ایک بالشت کپڑا سیمپل کے طور پر نکلا ہوا ہے۔ ایک بالشت کپڑا ہر گٹھر میں سیمپل کے طور پہ نکلا ہوا ہے، اس پہ قیمت لکھی ہوئی ہے۔ ٹیری کاٹ کا ہے، یہ پولیسٹر کا ہے، یہ مارکین کا ہے، یہ ململ کا وغیرہ وغیرہ، اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے۔ بولے یہ بولے 50 روپے میٹر، مثال کے طور پر یہ 100 روپے، 80 روپے، 1 روپے، 2 روپے چلتا رہا۔ جب سب سے آگے گئے مسلمان ان ہندو بھائیوں کو لے کے گئے تو ایک بڑا خوبصورت گٹھر تھا، اس میں سمپل مخمل کا باہر تھا۔ تو ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا یہ جو مخمل کا سمپل باہر نکلا ہوا ہے یہ کیا روپے میٹر ہے؟ بہت غور سننا، میں اس بات کو 3 مرتبہ بولوں گا، 3 مرتبہ، تاکہ آپ کو ازبر ہو جائے۔ بولے اس کے اندر جو کپڑا ہے وہ کیا روپے میٹر ہے؟ تو معلوم کیا کہا عرب شریف سے آنے والے حضور کے عاشقوں نے؟ بات یہ ہے کہ اس میں سب سے سستا کپڑا ہے، سب سے سستا کپڑا ہے، سب سے سستا کپڑا ہے۔ تو یہاں کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے ملک ہند میں بہت مہنگا بکتا ہے، ململ کا کپڑا، آپ اسے اتنا سستا بیچتے ہیں، آپ اس کی قیمت کم کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ بہت غور سے سننا، اسے سونے کے قلم سے لکھنے کے لائق جملہ ہے۔ عرب شریف سے آنے والے مسلمانوں نے کہا تھا بات یہ ہے کہ پورے گٹھر میں 1 فٹ کپڑا خراب لپٹا ہوا ہے، پورے گٹھر میں 1 فٹ کپڑا خراب لپٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہاں کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا؟ یار عجیب بات ہے، اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ ذہن رکھیں، ہم سب جانتے ہیں اپنی حیثیت کیا ہے۔ ہاں، پپیتے کے بیج کو کالی مرچ میں ملا کے ہم نے بیچا، اچھے طریقے سے بزنس کے الٹے سیدھے ڈھب ہمیں معلوم ہے۔ میں اسے ریورس کرتا ہوں، کیا کہا تھا؟ یہ سب سے مہنگا کپڑا ہونا چاہیے، اسے آپ نے اتنا سستا کیوں بتایا؟
تو کیا کہا حضور کے عاشقوں نے؟ بات یہ ہے کہ اس کے اندر 1 فٹ کپڑا خراب لپٹا ہوا ہے. تو ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا؟ بزنس مین نے. بات یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا جانتے ہیں، اور تم نے اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ کہاں سے سیکھ لیا؟ دل کہے تو بولنا. آنے والوں نے کہا یہ تعلیم آمینہ کے لال کی ہے، یہ تعلیم اللہ کے رسول کی ہے. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان میں کون ہے آمینہ کے لال؟ ان میں کون ہے اللہ کے رسول؟ تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی. نا وہ یہاں نہیں ہے، وہ تو مدینے میں ہے، حضور تو مدینے میں ہے. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہندو مذہب کے لوگوں نے، وہ لوگ آئے کیوں نہیں؟ وہ آئے کیوں نہیں جن کا نام تم نے لیا آمینہ کے لال؟ وہ کیوں نہیں آئے جن کی تعلیم کو آپ فالو کرتے ہو؟ تو وہ رونے لگے ایک دوسرے سے لپٹ کر. کہا روتے کیوں ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کا مدینے میں انتقال ظاہری ہو گیا ہے، اور مدینے کی مبارک مٹی کی چادر اوڑھے ہوئے آرام کر رہے ہیں. تب یہاں کے ہندو بزنس مین نے کیا کہا تھا؟ ہندو بھائیوں نے، عجیب بات ہے، ایک ایسے شخص کی بات کو تم فالو کرتے ہو جو انتقال کر گیا ہے. تب ان عاشقوں نے کیا کہا تھا؟ کاش یہ بولی ہماری بھی ہو، کاش یہ عقیدہ ہمارا بھی ہو. سنیں بھائی، بزنس میں تجارت کرنے والوں، میرے سنو ساتھیوں، وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم نے جس نبی کی بات کی ہے نا، وہ مدینہ شریف کی مٹی کی چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آج بھی وہ ہمیں ویسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے لوگ اپنی ہتھیلی کو دیکھا کرتے ہیں. ہم نے ذرا سی بھی ترازو میں کبھی الٹ پھیر کیا تو اسے خبر ہو جائے گی. پیر علاء الدین صدیقی کہتے ہیں جب ہم اپنے گھر میں رہ کے کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا بوجھ اللہ کے رسول کے دل پر محسوس ہوتا ہے. لاکھوں لاکھ روپے جلسے کر کے اگر ہم پھر بھی گناہوں کی منڈی میں گئے تو حضور کی روح کو تکلیف دیتے رہے. سمجھ رہے کیا کہا پیر علاء الدین صدیقی نے؟ ہم اپنے گھر کے آنگن میں کمرے میں جب کوئی جرم کرتے ہیں تو اس کا بوجھ اللہ کے رسول کے قلب پر محسوس ہوتا ہے. کیا کہا تھا؟ کہ وہ مدینے میں رہ کر کے آج بھی ہمیں ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے لوگ اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. اگر دل کہے تو اب سبحان اللہ کہنا، لیکن زیادہ ہنگامہ نہیں. تو یہاں کے ہندوستان کے ہندو برادران نے، تاجران نے، بزنس مین نے کیا کہا؟ ایسا ہے اب کپڑے کا تھان بعد میں لوں گا، اسلام پہلے قبول کرنا چاہتا ہوں. آئے آئے آئے. سمجھ رہے ہیں؟ جلدی بتائیں کہ اس کے لیے کتنے خون بہے. ایک مبارک نسل جنت میں چلی گئی، مبارک قبیلہ اسلام قبول کر رہا ہے. اس کے لیے کتنی جانیں گئی، کتنے لوگوں پر FIR ہوا، کتنے گھر اجاڑے گئے. نا بس صرف اللہ کے رسول کی ایک تعلیم کو عام کیا گیا اور ہندوستان میں اللہ کے رسول کے دین کی بہاریں آ گئی. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک اصول پر عمل کرنے کی بنیاد پر گھر آنگن آباد ہو جاتے ہیں. ہمیں کیا پتا، شرابوں کی لائن میں، شراب کی دکانوں کی لائن میں ہم ہی نہیں، ہماری بہن بیٹیاں بھی جا رہی. پورے ہندوستان میں آگ سی لگی ہوئی ہے. کوئی ہندو لڑکی، مسلمان لڑکا، مسلم لڑکی، ہندو لڑکا. یار یہ تماشا کب تک چلے گا؟ اس ملک کو محبت کا ملک کہا جاتا ہے. آپ کم سے کم اپنے نبی کی اصول کی آئین کی راہ کا مسافر تو بن جائیں. دیکھو دیکھو کون آیا. بھائی آواز بند کریں، آواز بند کریں بھائی جان، آواز بند کریں، آواز بند کر دیں. ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ نوری بھائی آئے ہوئے، نوری بھائی لے کے آئیے. ماشاء اللہ. بیٹا بیٹھ جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو بیٹھو بیٹھو. دعا کریں اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ میں وہ میسج پہنچتا ہے. میں پھر سے ریورس کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تھا میں نے اس لیے اپنا احرام سمیٹ لیا کہ کہیں میرے احرام کو چھو کر کے کتا ناپاک نہ ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. میرے شہر کے قریب میں ایک ابدال بزرگ ہیں، سرکار نئی متا شاہ ابدال. وہ فرماتے ہیں، ایک شعر پڑھتے تھے، مجھ سا گنہگار بھی بخشا گیا اگر دوزخ میں پھر نہ کوئی مسلمان ملے گا. سمجھے؟ آپ اگر مسلک اعلی حضرت سرکار کے فالوور ہیں تو زبانی نہ ہوا کریں. اعلی حضرت کا مسلک یہ بھی ہے، کون پوچھے گا تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. 1960 میں جس مفتی اعظم ہند کے 1 لاکھ جنات مرید تھے، اس وقت حضور مفتی اعظم نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنمی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. بڑے بڑے پیسے والے لوگ، بڑے بڑے ڈگریوں کے مالکان یہاں جلسوں میں آئے ہوئے ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میری دعا ہے اللہ سب کے قلب کو حضور کی محبت سے معمور فرمائے. اور اس موسم میں جو اللہ تعالیٰ جو جانور ہیں
مسافر ہیں, مریض ہیں, اللہ سب پہ کرم فرما دیں, آمین کہہ دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی ہندوستان میں چندر شیکھر آزاد بھی آئے, بھگت سنگھ بھی آئے, اکبر بھی آئے, بیربل بھی آئے, اور بابر آئے, ہمایوں بھی آئے, ظفر علی خان, بڑے بڑے لوگ آئے, لیکن عرس صرف دادا میاں کا ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے, بات کیا ہے بھائی؟ سوچیں اس ملک میں کیسے کیسے لوگ آئے, ہندوستان کی آزادی میں ان کے بڑے رول رہے. عرس مگر وارث پاک کا ہوتا ہے, عرس مگر سرکار مدار اعظم کا ہوتا ہے. ماضی قریب میں سرکار امین شریعت کا ہوا, سرکار بابا تاج الاولیاء کا عرس ہوا, سرکار مخدوم سمنا کا عرس ہوا, سرکار میرا داتار کا عرس ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آج سرکار محبوب داتا کا عرس ہو رہا ہے. بات کیا ہے کہ جب سے زمین بنی ہے, اور زمین کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, اس وقت زمین پہ 193 کنٹریز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 800 کروڑ سے زیادہ لوگ زمین پر موجود ہیں. وہ جنگلوں کے آدی واسیوں کو چھوڑ کر کے 4000 سے زیادہ زبانیں بولی جا رہی ہیں. ذرا سوچو کہ اتنی بڑی کائنات موجود ہے, لیکن عرس صرف اللہ کے دوستوں کا ہوتا ہے, غریب نواز کا ہوتا ہے, خواجہ قطب کا ہوتا ہے, محبوب الہی کا ہوتا ہے, صابر پاک کا ہوتا ہے, خواجہ بندہ نواز کا ہوتا ہے, سرکار موسیٰ سہاگ کا ہوتا ہے, بابا تاج الاولیاء مخدوم بہاؤدین شاہ ممبئی کے فائنانس منسٹر کا ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ ہمارے اور آپ کے باپ دادا کا عرس نہیں ہوتا. جن لوگوں نے جلسے کی بنیاد رکھی ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنے نام کا لیبل اسٹیکر لگاتے. نا 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 نا. بات کیا ہے کہ عرس ان کا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جو اپنے لیے زندہ رہتے ہیں وہ مرنے سے پہلے مار دیے جاتے ہیں. جو اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے زندہ رہتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. جو اپنے لیے زندہ رہتے ہیں ان کی قبروں کی نشانیاں مٹ جاتی ہیں. جو اپنوں کے لیے, غریبوں کے لیے, یتیموں کے لیے, جانوروں کے لیے, مسافروں کے لیے, مریضوں کے لیے زندہ رہتے ہیں, ان کی قبروں کی علامت بھی باقی رہتی ہے. اور وہاں جا کے کوئی دعا کرتا ہے تو اس زمین کو پھر دعائے مستجاب کہا جاتا ہے. جو دعائیں پارلیمنٹ کے اندر قبول نہیں ہوتی ہیں وہ دعا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. جو دعائیں ہم جیسے کتوں سے بدتر مولوی کے گھر میں قبول نہیں ہوتی ہیں وہ دعائیں اللہ ولیوں کی دہلیز پہ قبول ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے زندہ ہیں, یہ اپنوں کے لیے زندہ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری عادت ہے کہ ہم دکھا دکھا کے کھاتے ہیں. ان کی عادت تھی کہ یہ کھلا کھلا کے کھایا کرتے. سبحان اللہ, اللہ اللہ اللہ. سمجھ رہے؟ بڑا فرق ہے ان درویشوں میں, ان مستوں میں, قلندروں میں, اور چھوٹی سی عمر کا مذہب اسلام ہے. اس کی عمر تقریباً 1500 سال. ظاہری طور پر حضور کو جو مذہب ملا وہ دین ابراہیم کے بعد کی بات کرتا ہوں. بودھزم کی عمر تقریباً 4000 سال کی ہے. عیسائی ازم کی عمر تقریباً 2000 سال کی ہے. یہودی ازم, اسرائیلیوں کی عمر اس سے لمبی ہے. ہندو ازم بھی بڑی لمبی عمر رکھتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں بیٹھے سب لوگ, اس 1500 سال کی چھوٹی سی عمر کا ایک مذہب ہے جسے اسلام کہتے ہیں. شجر پرست لوگ پیڑ پودوں کو خدا کہتے تھے, جبل پرست لوگ پہاڑوں کو خدا کہتے تھے, آگ کو خدا کہتے تھے مجوسی, اور لوگ آسمان کی بلندیوں کو دیکھ کر کہتے میں تو آسمان کو خدا کہتا ہوں. فلک پرست بن گئے. زمین کی وسعت دیکھی تو بولے یہ زمین, ارض پرست ہم بن گئے, ہم زمین کو خدا کہتے ہیں. ان میں سے ایک مذہب ہے جس کو مذہب اسلام کہتے ہیں. ان تمام تر مذاہب کے درمیان سب سے چھوٹی عمر کا مذہب ہے, لیکن پہنچا کہاں کہاں ہے. لیکن ہمارے اور تمہارے یہ مرغ مسلم کھانے کی بنیاد پر نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی غریب بچی کے دوپٹے نوچنے کی بنیاد پر نہیں. دروازے پر کھڑے ہو کے بھیک مانگنے والے کے دھرم کو دیکھ کر کے بھیک دینے والوں کی وجہ سے نہیں. سمجھے؟ ایکسیڈنٹل کیس زمین پر پڑا ہوا ہماری دکان کے سامنے, ہم نے صرف اس لیے نہیں اٹھایا کہ وہ ہندو ہے, اس بنیاد پر نہیں. اسلام پھیلا کیسے ہے تھوڑی سی بات کروں گا اس ٹاپک پر. اور اس چھوٹی سی عمر میں پھیلا کہاں کہاں ہے, پھیلا کہاں کہاں ہے. علامہ حشمتی صاحب قبلہ فرماتے ہیں میں نے 25 گھنٹے فلائٹ کا سفر کیا. 3 اسٹیپ میں دنیا کے آخری کنارے پر پہنچا جسے فجی کہتے ہیں. وہاں سے دنیا اینڈ ہے اور دنیا کے تقریباً 9 ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں. اینڈ جہاں دنیا ہے وہ کہتے ہیں میں وہاں پر پہنچا, اس کے آگے دنیا ختم ہے. پانی ہی پانی ہے, پانی کے بعد پھر پانی ہے, پانی کے بعد پانی ہے, اس کے بعد اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو پانی ہے. وہ کہتے ہیں اینڈ. میں شام کو پہنچا اور عشاء کی نماز پڑھی, میں نے کھانا کھایا, ہوٹل میں رک گیا, میں سو گیا. صبح میں نے فجر کی نماز پڑھی تو میں نے اپنی کھڑکی کھول کر کے پردے ہٹا کے دیکھے, ذرا دیکھوں جہاں سے دنیا ختم ہوتی ہے اس قریب کے منظر نامے کی تصویر کیسی ہے, وہاں کے آبشار اور جھرنے, وہاں کی لہروں کا ترنم کیسا ہے, دیکھنا بھائی. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے کھڑکی کے پردے کھول کر کے دیکھے,
یہ دنیا کا آخری کنارہ ہے. دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. کہتے ہیں خدا کی قسم قریب کی مسجد سے آواز آ رہی تھی, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. بولے میرے دل سے آواز آئی, کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک. لیکن بات یہ نہیں کہ اتنی لمبی مسافت کا یہ سفر طے کیسے کر لیا کلام رضا نے. اس میں کسی نعت خواں کی کوشش شامل ہے, کسی ناظم کی, کسی خطیب کی, نا 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 نا. یہ ہے نعت کا شعر امام اہل سنت کا, اور ان کا شعر درود کی خوشبو لیے ہوئے ہے. خوشبو کو کوئی پھیلنے سے روک نہیں سکتا. لیکن اسلام اس ہندوستان میں آیا. اللہ کے رسول کبھی ہندوستان میں نہیں آئے, صحیح ہے. بولے بھائی جان, نہ کوئی نعرہ لگانا ہے, نہ کوئی ہنگامہ کرنا ہے, بس بیٹھیں. میں دیکھنا چاہتا تھا, وہ سمیر بھائی نے اور انشو بھائی جن کے دوستوں نے مجھے فون کر کے بتایا. میں نے ایک شرط پہ تاریخ لی, میرے پاس وقت بہت کم ہے. عجب مرضی ہے, عجب بات ہے کہ میں ایسے موقع پر آپ کے سامنے آیا ہوں. مجھے 3 دن ہوئے حضور غوث پاک کی بارگاہ سے آئے ہوئے. ابھی کربلا میں تھا, آج میں آؤں. اس سے پہلے والی جو رات میری گزری ہے, اس سے آج کے اگلے اس میں میں حضور غوث پاک میں تھا, امام حسین میں. میرا دل ادھر لگا اور پھر میں آ گیا. ایک دعا کرتا تھا کہ اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو, بس تجھے دیکھنے آؤں گا, چلا جاؤں گا. اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے, جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا. صاحبو تو آیا تو دل بولنے کا نہیں کرتا, خاموش رہنے کا دل کہتا ہے. بغداد کی گلیاں, بغداد کی آب و ہوا, کربلا کی زمین, کربلا شریف کی مبارک وہ مبارک وادیاں جہاں مولا علی اکبر, مولا علی اصغر, امام حسین شہید ہوئے, وہ ساری باتیں دماغ و دل پر قبضہ کی ہوئی ہیں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو خاموشی سے کر لوں, نعروں سے اجتناب کر لیں, ہنگامہ نہ کریں, تھوڑی سی میری باتیں سن لیں. اور آج آپ کے سامنے میں اس ٹاپک پر بات کرتا ہوں. قرآن میں کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین دین اسلام ہے. میں پھر سے ریورس کرتا ہوں, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین دین اسلام. اونچی بولیے گا, سب سے بہتر دین, آواز, سب سے بہتر دین اسلام. لیکن پھر بات کیا ہے کہ اسلام کو آپ نے فالو کیا, ہم نے فالو کیا, اور گجرات میں غیر مسلم ہندو مذہب کے لوگوں نے اپنی بلڈنگ کے نیچے آفس میں لکھا رکھا ہے کہ اس فلیٹ میں کسی ہندوازم ہی کے شخص کی انٹری ہو سکتی ہے, کسی مسلمان کی انٹری نہیں ہو سکتی. بات کیا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکے. وہاں کے لوگوں نے اپنے کاروبار کی بساط بچھائی اور قسمیں کھائیں کہ ہم مسلمانوں سے کوئی کاروبار کرنا نہیں چاہتے. بات تعصب کی نہیں ہے, ہر چیز تعصب کی نظر سے نہ دیکھیں. پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جواب آیا کہ ان سے زیادہ حرام کھانے والی زمین پر کوئی قوم نہیں ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ دیکھو تو شراب کی دکانوں پہ ہم لائن میں لگے ہوئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آج میں بتاتا ہوں کہ ہندوستان میں کبھی اللہ کے رسول تشریف نہیں لائے, صدیق اکبر کبھی نہیں آئے, عمر فاروق اعظم نہیں آئے, عثمان غنی کبھی نہیں آئے, مولا علی کبھی نہیں آئے, ان کے بیٹے امام حسن کبھی نہیں آئے, امام حسین کبھی نہیں آئے, ان کے بیٹے امام زین العابدین کبھی نہیں آئے, ان کے بیٹے امام باقر کبھی نہیں آئے, ان کے بیٹے امام جعفر صادق کبھی نہیں آئے, ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم نہیں آئے, ان کے بیٹے علی رضا کبھی نہیں آئے, ان کے بیٹے جواد تقی کبھی نہیں آئے, ان کے بیٹے امام علی نقی کبھی نہیں آئے, ان کے بیٹے امام حسن عسکری وہ بھی کبھی نہیں آئے. امام مہدی کے آنے کے بارے میں تذکرے نہیں, ظاہری طور پر غوث پاک نہیں آئے, شیخ جنید نہیں آئے, شیخ سری سختی نہیں آئے, شیخ معروف نہیں آئے, بہلول دانا نہیں آئے, ذوالنون مصری نہیں آئے, سرکار داؤد طائی نہیں آئے, خواجہ حسن بصری نہیں آئے, امام سیرین نہیں آئے. جن کے علم کی دھمک علماء کے سینے میں ہے, امام اعظم ابو حنیفہ نہیں آئے, امام شافعی نہیں آئے, امام مالک نہیں آئے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ کیسے آیا؟ سوچا کبھی آپ نے؟ کسی امام کے قریب بیٹھ کر کے 100 روپے اس کی جیب میں چپکے سے ڈال کے پوچھا کہ اسلام کیسے آیا؟ AK-47 رائفل کی بنیاد پر, تعصب کی بنیاد پر, نفرتوں کی بنیاد پر, تلوار بازی کی بنیاد پر, عورتوں کی عزتیں لوٹنے کی بنیاد پر, بچوں کو یتیم کرنے کی بنیاد پر, گھر کے آشیانے کو جلانے کی بنیاد پر. آج میں بتاتا ہوں کہ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا اور کس